دربار سے تیرے جاتے ہیں، اتنی سی گزارش باقی ہے۔ دربار سے تیرے جاتے ہیں، اتنی سی گزارش باقی ہے۔ وہ تیری عطا، وہ تیرا کرم، وہ تیری نوازش باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ میں ان لوگوں کی محبتوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو پسند کیا اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا کہ آپ نئے نئے شعراء کا تعارف ہم تک پہنچایا کرتے ہیں، اور وہ شخصیات کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کو اپنے سخن کی معراج کہا ہے، کہ جنہوں نے اپنا شعار بنایا نعت کو، ان کا تذکرہ، اور نہ صرف تذکرہ بلکہ ان کے کوائف اور ان کو خراج تحسین اس پروگرام میں ہم پیش کیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت کم شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے ہاں علم و فن، روحانیت، تصوف ایک ہی شخصیت میں پایا جاتا ہو۔ آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ایسی ہی محترم مقام شخصیت ہے کہ جس کے ہاں روحانیت، تصوف، ایک علمیت پائی جاتی ہے، جس کے ہاں سخن کی تمام تر اسرار و رموز جانتے ہوئے وہ ایک فنی اعتبار سے بھی بہت بڑی شخصیت ہے۔ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نام میں آپ کے گوش گزار کروں گا، یقیناً ان کی حالات زندگی بھی مختصراً بیان کروں گا، پھر ان کی شاعری، ان کے اسلوب پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن پہلے آپ ان کی فکر سماعت کیجئے کہ مقام سید لولاک کون کیا جانے، مقام سید لولاک کون کیا جانے، خدا کے دوست ہیں وہ ان کو بس خدا جانے، اور اسی کی کشتی ایمان و جاں سلامت ہے، اسی کی کشتی ایمان و جاں سلامت ہے، جو ذات پاک محمد کو نا خدا جانے، اور حضور ہی ہیں محمد رسول اللہ کے، حضور ہی ہیں محمد رسول اللہ کے، یہ دین من کے نبی جانے یا خدا جانے۔ اور شعر دیکھیے کہ میرا یقین، میرا ایمان رسول حق تک ہے، میرا یقین، میرا ایمان رسول حق تک ہے، نبی کو جان سکا ہوں خدا خدا جانے، نبی کو جان سکا ہوں خدا خدا جانے، اور قبول حق ہے درود و سلام عرفانی، قبول حق ہے درود و سلام عرفانی، میرا جہاں تو محمد ہیں پھر خدا جانے، میرا جہاں تو محمد ہیں پھر خدا جانے۔ سید محمد وجیہ السیما عرفانی رحمت اللہ علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک ایسی ذات ہے جو ہمارے درودوں کا منتہا ہیں، ہمارے سلاموں کا مرجع ہیں، وہ کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ اہل ایمان کے دلوں کے اندر اس طرح ہیں جس طرح بدن میں زندگی ہوتی ہے۔ اے ظہور تو شباب زندگی، جلوات تعبیر خواب زندگی، وہ ذات عالی جن کے لیے صبح ازل سے لے کر ابد تک ساری کائنات سراپا انتظار رہی، وہ اللہ جل شانہ کے رحمتوں کا مرقع، وہ اللہ جل شانہ کے سلاموں کا مرجع، وہ کائنات کے لیے سراپا نور، سراپا ہدایت، وہ حامل قرآن، وہ خاتم النبیین، وہ ختم المرسلین، ان پر کروڑوں درود، ان پر لاکھوں شاعری کا ہم تذکرہ کریں گے، ان کی شخصیت کا تذکرہ کریں گے، اور کیسی با کمال شخصیت ہے یہ آج آپ تک ان کا تعارف پہنچ پائے گا۔ آج ہماری درمیان تشریف فرما ہیں بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، اور ایسی شخصیات کے جو نعت کے حوالے سے بہت معتبر سمجھی جاتی ہیں، بہت ادب، احترام اور وقار کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، سخنور، شاعر، ادیب، بہت ممتاز و محترم شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر منظر ایوبی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز شاعر، ادیب،
ممتاز تحقیق نگار، ممتاز نقاد، تنقید نعت جن کا حوالہ اور پہچان ہے، ہماری بہت ہی محترم جناب عزیز احسن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شہرت یافتہ، بلا مبالغہ پوری دنیا میں مقبولیت رکھنے والے، شہرت رکھنے والے، خوش آواز، منفرد لب و لہجے کے حامل ثناءخواں الحاج محمد یوسف میمن صاحب. السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں عرفانی صاحب کے ایک کلام سے، آئیے سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ. عزیزو آؤ شہد و سرا کی بات کریں. واہ واہ واہ. عزیزو آؤ شہد و سرا کی بات کریں. درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. وہ جان جان وہی جانان جان عالم ہے. وہ جان جان وہی جانان جان عالم ہے. انہی کی یاد میں ان کی ثنا کی بات کریں. انہی کی یاد میں ان کی ثنا کی بات کریں. وہ جن کی قامتیں زیبا ہے قدس کا حاصل. وہ جن کی قامتیں زیبا ہے قدس کا حاصل. انہی کی رحمت بے انتہا کی بات کریں. انہی کی رحمت بے انتہا کی بات کریں. حضور آیا رحمت، حضور مرکز دین. حضور آئے رحمت، حضور مرکز دین. کمال حضرت خیر الورا کی بات کریں. درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. پیمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام. پیمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام. زہ نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں. زہ نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں. زہ کرم کے
درود و سلام عرفانی زہے کرم کے درود و سلام عرفانی قبول حق ہے تو پھر حق نما کی بات کریں قبول حق ہے تو پھر حق نما کی بات کریں عزیزو آؤ شہدو سرا کی بات کریں درود پڑھ کے رسول خدا کی بات واہ واہ ناظرین کرام سید محمد وجیہ السیما عرفانی رحمۃ اللہ علیہ اصل نام سید محمد وجیہ السیما والد گرامی سید محمد ہادی علیہ رحمہ آپ کی ولادت وجیہ السیما عرفانی رحمۃ اللہ علیہ کی 14 اکتوبر سن 1920 عیسوی گجر خان پاکستان میں ہوئی آپ کا سلسلہ نسب حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے فاضل درس نظامی ایم اے فلسفہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا عملی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا اور مختلف جرائد اور اخبارات میں سرگرم عمل رہے 1937 عیسوی میں شاعری کا آغاز کیا اور عرفانی تخلص کیا کرتے 1951 عیسوی سے میں ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوئے اور مختلف مذہبی اور ادبی پروگراموں میں حصہ لیا 1964 سے پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہو گئے وہاں سے دینی پروگرام بصیرت فہم القرآن اور معروف پروگرام تفہیم دین کا آغاز کیا 1978 میں قرآن مجید کا اردو ترجمہ عرفان القرآن کے نام سے کیا اور اپنی ہی آواز میں چونکہ آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی تو اپنی ہی آواز میں محفوظ کروا کر عالمی سطح پر ایک منفرد ریکارڈ قائم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بہت رحم کرنے والا بڑی رحمتوں والا ہے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قسم ہے دن کی تابانی کی اور رات کی جب پردہ اوڑھ لے اے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار نے آپ کو ہرگز چھوڑ نہیں دیا نہ تو رشروع ہوا کہ ترجمہ لکھا بھی خود ہے ایک ایسے ممتاز عالم دین اور ایسی خوبصورت آواز کے ایسی خوبصورت لب و لہجے کے حامل کہ آپ نے ریکارڈ بھی خود کرایا تو یہ ایک منفرد کام تھا حرف جمال میرے حضور آپ کا نعتیہ مجموعہ شائع ہوا اور خواجہ ہی خواجہ آپ کی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مناقب کا مجموعہ شائع ہوا آپ صوفی بصفا تھے سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھے آپ کو تمام سلاسل سے خلافت کا شرف حاصل ہوا اور سلسلہ چشتیہ آپ کا خاص سلسلہ تھا ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے باہر آپ کے مریدین کی تعداد ہے 22 فروری سن 1991 بروز جمعۃ المبارک آپ کا وصال ہوتا ہے اور لاہور کے قریب سندر میں آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق ہے سید محمد وجیہ السیما عرفانی کلام بھی آپ کے سامنے شخصیت بھی آپ کے سامنے جس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا منظر صاحب کے وہ شخصیت کہ جو علم و ادب فن سے بخوبی واقف ہے اور ساتھ ساتھ ایک عالم دین شخصیت ہے اور فنی طور پر بھی اسرار و رموز کو سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں صاحب جب بھی کسی شاعر چاہے وہ نعت نگار ہو چاہے وہ شاعر ہو ادبیات کے کسی بھی شعبے میں سے اس کا تعلق ہو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے ذہن کی ابتدائی نشو و نما کس عہد میں ہوئی ٹھیک بغیر اس کے ہم قارئین کو یا ناظرین کو کچھ بھی ہم اس کے اسلوب کا اندازہ نہیں ہو سکتا ٹھیک آپ نے قواعد جو بیان کیے مختصر میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے
لیکن چونکہ یہ اس عہد ان کا تعلق ہے 20ویں صدی کا عہد، ٹھیک ٹھیک، 20ویں صدی میں پیدا ہوئے اور 20ویں صدی کے آخر میں انتقال فرما گئے، ٹھیک، بہت بڑا طویل سفر انہوں نے فردی کیا ہے۔